بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا صدق اللہ مولانا العظیم۔ قابل احترام بزرگان دین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کامل ہے، تو صحابہ کرام اسی بدر کامل سے روشنی حاصل کرنے والے نجوم اور ستارے ہیں۔ صحابہ کرام کا تذکرہ ہو یعنی ستاروں کا تذکرہ ہو اور بدر کامل کا تذکرہ نہ ہو تو وہ ستاروں کی چمک مکمل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے بطور تبرک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کچھ ایام کا بھی تذکرہ کیا جائے گا، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں 22,330 دن اور 6 گھنٹے رہے۔ آپ کی پوری زندگی کے ٹوٹل دن 22,330 دن اور 6 گھنٹے بنتے ہیں، اور پوری لائف کا تذکرہ 9 بجے سے 9:30 تک کیسے ممکن ہے؟ اس لیے آپ کی زندگی کے آخر ایام کا ہی تذکرہ کیا جائے گا۔ اس کے بعد دور خلافت، جس کی طرف قرآن کی اس آیت میں بھی اشارہ کیا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس انداز سے اشارہ کرتی ہے گویا صراحت کے بہت قریب ہے۔ خیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری سفر مدینہ سے مکہ کی طرف ہوا ہے وہ سفر حج کے لیے ہوا، سن ہجری 10 میں ہوا۔ جب آپ حج کا آغاز کرتے ہیں تو مکہ سے مینا کی طرف جاتے ہیں، اور مینا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مختصر سورت ایک ساتھ پوری نازل ہو رہی ہیں، وہ ہے سورہ نصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ جب یہ سورت نازل ہوئی ہے تو مزاج شناس نبوت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر گریہ طاری ہو جاتا ہے، رونے لگتے ہیں۔ وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اب شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کا وقت آ گیا۔ مینا سے جب آپ عرفہ گئے ہیں اور 9 ذی الحجہ کو آپ پر قصوہ اونٹنی پر جب آپ سوار ہیں اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 نازل ہوتی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ دین بھی مکمل اور اللہ کی طرف سے نعمت بھی تام ہو چکی ہیں اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر دیا گیا۔ جب یہ آیت اترتی ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین ہو جاتا ہے کہ جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کی بعثت اس دنیا میں فرمائی تھی اب وہ مقصد مکمل ہو چکا ہے، اب آپ اس دنیا میں زیادہ ایام نہیں رہیں گے۔ 9 ذی الحجہ کے بعد سے 12 ربیع الاول تک 81 دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں رہے۔ پھر آپ ذی الحجہ کے آخری ایام میں مدینہ تشریف لے گئے۔ اس کے بعد محرم اور سفر اور ربیع الاول کے 12 دن، یہ پورا وقت آپ کا مدینہ میں گزرا ہے۔ کہیں لمبا سفر اس عرصے میں آپ نے نہیں فرمایا۔ جب سفر کا مہینہ شروع ہوا اور آدھا ہو گیا، 16 سفر کی تاریخ تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ کے لشکر کو یورپ یعنی روم کی لڑائی کے لیے روانہ کر رہے ہیں۔ اس وقت تو ان کی عمر 18 سال کی ہے۔ بہت سارے منافقین اعتراض کرتے ہیں کہ اسامہ ابن زید اتنے چھوٹے لڑکے کچھ بڑے بڑے صحابہ کرام کا امیر بنایا جا رہا ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی پرواہ نہیں کی اور فرمایا کہ ان کے والد جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایڈوپٹ کیے ہوئے بیٹے ہیں، متبنہ اور لے پالک اور منہ بولے ہوئے بیٹے حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ بھی روم کے جنگ میں شہید ہوئے تھے اور ان کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر بنا کر بھیجا تھا، تو بھی منافقین نے اعتراض کیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زید بھی عمارت کے قابل تھے، اسامہ بھی عمارت کے قابل ہیں اور دونوں سے میں محبت کرتا ہوں۔ منافقین کے اعتراض کی کوئی پرواہ نہیں کی اور 16 صفر المظفر کو اس قافلے کو روم کی طرف آپ روانہ فرما رہے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ دین آخری ایام چل رہے ہیں، 63 سال کی عمر ہو رہی ہے اور آپ کو اپنے دین کی کتنی فکر ہے۔ اس کے بعد آپ کے بیماری کے ایام اور بڑھنے لگے۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا ہے کہ آپ کے دونوں بازوؤں میں سونے کے کنگن ہیں۔ آپ نے دونوں بازوؤں کی طرف پھونک ماری تو دونوں کنگن ہوا میں اڑ گئے۔ صحابہ کرام کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کی تعبیر بتائی کہ اس وقت یمن، یمامہ اور سمیرہ، یہ 3 علاقے ایسے ہیں جہاں جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والے پیدا ہو چکے ہیں، جن میں ایک مسیلمہ کذاب تھا، ایک اسود عنسی تھا اور ایک طلیحہ بنت خویلد تھی۔ یہ 3 لوگ نبوت کا دعویٰ کرنے والے جو حضور کے زمانے میں ظاہر ہو گئے۔ اسود عنسی کا خاتمہ حضور کی وفات سے 1 دن پہلے ہو گیا اور باقی 2 پھٹی چروں کا خاتمہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہوا۔ وہ خواب کی تعبیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اس کے بعد آپ کا ضعف اور کمزوری اور بڑھنے لگی، بیماری کے ایام شروع ہو گئے، سفر کے آخری ایام اور ربیع الاول کے ابتدائی ایام آپ کی بیماری کے، حتیٰ کہ وفات پانے سے پہلے 7 دن جو آپ کے بچے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ازواج مطہرات سے اجازت دی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں آ گئے۔ اس کے بعد نقاہت، کمزوری ایسی بڑھتی گئی کہ ایک مرتبہ نماز کے لیے تشریف لائے تو حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سہارا لینا پڑا۔ مسجد میں آئے، آپ نے مختصر خطبہ ارشاد فرمایا، نصیحت فرمائی، شہداء احد کے لیے آپ نے مغفرت کی دعا کی اور صحابہ سے فرمایا اگر زندگی میں میں نے کسی کا مال لیا ہے تو آج مجھ سے آ کر کے بدلہ لے لے، اگر کسی کی پشت اور پیٹھ پر میں نے کوڑا مارا ہے تو آج میری پیٹھ حاصل ہے، اگر کسی کی عزت کے خلاف میں نے کوئی جملہ اپنی زبان سے نکالا ہے تو آج مجھ سے بدلہ لے لے، جو مجھ سے آج بدلہ لے گا وہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہوگا، آج میرا سینہ کینے سے پاک ہے۔ یعنی آخری وقت میں معاملات کی صفائی کی تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دی ہے۔ آپ تو معصوم عن الخطا تھے، آپ سے کیا خطا ہو سکتی ہے، مگر مسجد میں آ کر ایسے موقع پر آپ نے اپنے معاملات کی صفائی کا ارادہ فرمایا۔ اس کے بعد دوسرے موقع پر آپ تشریف لائے تو فرمایا، بہت ساری نصیحتیں آپ فرما رہے تھے، کیونکہ ایک مشفق باپ جب اپنی اولاد کو رخصت کرتا ہے تو بہت ساری باتیں بتاتا ہے، میرے بعد تم کو کیا حالات پیش آئیں گے، اس تعلق سے تمہیں کیسے ان حالات کو حل کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے غلاموں پر، اپنی باندیوں پر، اپنے خادموں پر اچھا سلوک کرنا، ان کے اوپر ظلم مت کرنا، اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ کبھی آپ فرما رہے مہاجرین کی جماعت انصار کے تمہارے اوپر بڑے احسانات ہیں، تو مکہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ آئے سب کچھ انہوں نے نشاور کر دیا، زندگی میں جب بھی کوئی ان کے ساتھ سلوک کرو تو ہمیشہ اچھا سلوک کرنا۔ آپ نے فرمایا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بھی ذکر کیا، دنیا میں سب کے احسان کا بدلہ چکا چکا ہوں مگر نہیں چکایا تو ابو بکر کا بدلہ نہیں چکایا، اللہ ان کے احسان کا بدلہ ان کو عطا فرمائے۔ پھر آپ نے فرمایا، انبیاء جب دنیا سے وفات پا جاتے تھے تو یہود و نصارہ ان کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتے تھے، تم میری قبر کے ساتھ ایسا مت کرنا، یعنی میری قبر کو سجدہ گاہ مت بنانا۔ کبھی آپ نے فرمایا، لا نور رسول ما ترکنا فہو صدقۃ،
ہم پیچھے مال کا کسی کو وارث نہیں بناتے، ہم جو کچھ چھوڑ کر جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، وہ بیت المال میں جمع ہو جائے گا۔ اس لیے ایک دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی ملکیت میں 40 غلام تھے، 40 غلاموں کو آپ نے آزاد کر دیا۔ آپ کے پاس جتنے دینار تھے مسلمانوں پر صدقہ کر دیا، جو ہتھیار تھے مسلمانوں کے درمیان تقسیم کر دیے۔ آپ نے ایک یہودی کے پاس سے تھوڑے گیہوں لیے تھے اور اپنی ایک زیرہ اس کے پاس گروی رکھی تھی، یہ حالت تھی آپ کی۔ اور آخری رات تو آپ کی ایسی گزری ہے کہ گھر میں چراغ جلانے کے لیے اس میں تیل نہیں ہے، پڑوسی کے پاس سے عاریتاً آپ نے دیا ہے، اور آخری رات آپ کے گھر میں اس طرح چراغ جلا ہے۔ جس رات آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری رات تھی، صبح فجر کی نماز کا وقت کب ہوا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز کے لیے آگے بڑھ چکے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کمرہ چونکہ مسجد نبوی کے آگے کے حصے میں ہی ہوتا تھا، آپ پردہ ہٹا کر کے صحابہ کو دیکھنے لگے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ حضور تشریف لا رہے، تو نماز میں ہی پیچھے ہٹنے لگے، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا اور نماز پڑھانے کا حکم دیا۔ آپ نے صحابہ کرام پر ایک نظر ڈالی اور مسکرائے۔ یہ آپ کی خوشی کا حال بیان کرتی ہے یہ کیفیت کہ 23 سالہ محنت کے نتیجے میں جو مجمع اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھ تیار کیا ہے، اور وہ سب نماز کی حالت میں، تو ان کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے۔ معلوم ہوا کہ صحابہ کے تذکرے سے جو خوش ہوتا ہے یہ ایمان کی علامت ہے۔ میں نے بخاری شریف کی روایت کا جو عنوان آپ کے سامنے بیان کیا تھا، آیت الایمان حب الانصار، ایمان کی نشانی انصار سے محبت کرنا ہے۔ آیت النفاق بغض الانصار، اور نفاق کی نشانی صحابہ سے نفرت کرنا۔ تو جن کو صحابہ سے نفرت ہے وہ اپنی ایمان کے خیر منا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نظر اپنے صحابہ کرام پر ڈالی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نماز مکمل کر چکے ہیں، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت معلوم کرنے گئے ہیں کہ آج تو چہرہ حشاش بشاش ہے۔ حضور مسجد میں تشریف لائے ہیں، طبیعت بہت اچھی ہے۔ اس دن آپ قریب کے دیہات میں کسی کام کے لیے تشریف لے گئے تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مگر جیسے جیسے سورج نکلنے لگا اور چڑھنے لگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بوجھل ہونے لگی اور مزید خراب ہونے لگی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھائی عبد الرحمن ابن ابی بکر اس کمرے میں تشریف لے گئے۔ ان کے ہاتھ میں تر و تازہ نئی مسواک تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل اسی کی طرف دیکھ رہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر ان کے دامن میں تھا۔ اپنے بھائی کے ہاتھ سے مسواک لیا، اس کو چبا کر نرم کیا، سمجھ گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو نرم کر کے مسواک پیش کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کیا۔ اس کے بعد بخار اور تیز ہونے لگا۔ آپ کے پاس پانی بھر کر پیالہ رکھا ہوا تھا، آپ بار بار اس کے اندر ہاتھ ڈالتے تھے اور اپنی پیشانی پر پھیرتے جاتے تھے تاکہ بخار کی سختی کم ہو، مگر تکلیف جو بڑھتی جا رہی تھی۔ اتنے میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائی، بہت بے چین ہو گئی اپنے والد کی تکلیف کو دیکھ کر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی کہ فاطمہ، آج کے بعد تیرے والد کو اس دنیا میں شاید کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ دشمنوں نے تو بہت ستایا، مگر آج کا یہ دن آپ کے والد کا آخری دن ہے۔ مگر کیا معلوم کہ آپ کی امت آپ کی سنتوں کے جنازے نکال کر قبر میں بھی آپ کو چین کے ساتھ سونے نہیں دے گی۔ اللہ سچی محبت نصیب فرمائے، غیروں کے طریقوں سے نفرت دلوں میں پیدا فرمائے، اور آقا کی سنتوں سے محبت اور اس پر استقامت، اور موت کے بعد آقا کی سفارش ہم سب کے حق میں نصیب فرمائے۔ یہ تسلی دی۔ آخری الفاظ جو آپ کے نکل رہے ہیں زبان مبارک سے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اب تو ملنے کا وقت آیا ہے انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ۔ اس لیے جب مکہ سے آپ مدینہ آئے ہیں، اس کے بعد آپ میدان احد گئے ہیں اور شہداء احد سے خطاب کر کے کہا ہے ان قریب آپ کے ساتھ ہم ملنے والے ہیں۔
اس کے بعد آپ جنت البقیع گئے ہیں، ان خوش نصیبوں کے لیے آپ نے مغفرت کی دعا کی ہے، اور آخری وقت میں آپ کی زبان مبارک پر الفاظ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میرے صحابہ، اے میری امت کے لوگوں، نمازوں کا خوب اہتمام کرنا اور اپنے ماتحتوں کا خوب خیال رکھنا، کہ آپ کے زبان مبارک کے آخری الفاظ۔ پھر آپ فرما رہے اللہم فی الرفیق الاعلی، اللہم فی الرفیق الاعلی، اللہم فی الرفیق الاعلی۔ اب تو اللہ سے ملاقات کا وقت ہے۔ یوں کر کے آپ کی طبیعت اور مزید خراب ہوئی، ہاتھ نڈال ہو گئے، بدن سست پڑ گیا، اور اس کے بعد آپ کے جسم مبارک سے آپ کی روح پرواز کر گئی۔ بہت ساری باتیں صحابہ کرام کے سامنے تھی، ان کی تفصیلات میں نہ جاتے ہوئے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قبر کھودنے والے صحابہ میں تھے، تشریف لائے، جہاں آپ کی وفات ہوئی ہے وہی آپ کی قبر بنائی گئی، اور قبر بنانے والے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ 6 صحابہ نے آپ کو غسل دیا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس کے 2 بیٹے قسم اور شقران، ان 6 صحابہ کرام نے آپ کو غسل دیا۔ پھر اس کے بعد چونکہ کمرہ بہت چھوٹا تھا، ہر صحابی آتے تھے اور انفرادی نماز جنازہ پڑھتے تھے۔ 3000 کے قریب لوگوں نے آپ کی انفرادی نماز جنازہ پڑھی۔ چونکہ نبی کے جنازے پر کوئی امام نہیں ہو سکتا، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنازے کی نماز آپ نے انفرادی طور پر صحابہ نے پڑھی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ خطبہ جس کی آج عشاء کی آیت میں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، وما محمد الا رسول، صحابہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، ہچکیاں بن گئی ہے، یہ امت پر کتنا عظیم حادثہ ہے۔ اس لیے جب کسی کو تسلی دو، کسی کے گھر میں انتقال ہو جائے تو اس واقعے کے ذریعے تسلی دو کہ حضور کی وفات پر صحابہ نے کیسے صبر کیا ہوگا، کہ آپ کے امتی کے لیے حضور کی وفات سے زیادہ اور کوئی غم ہو سکتا ہے۔ قبر تیار ہوئی، لوگوں نے جنازے کی نماز پڑھی، 1 دن مکمل اس کے اندر گزر گیا، سورج ڈھلنے کے قریب تھا، زوال کا وقت تھا یا زوال کا وقت ہو چکا تھا، پیر کا دن، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے۔ منگل کا دن پورا تجہیز و تکفین میں نکل گیا، اور بدھ کی رات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر کے حوالے کیا گیا۔ جب صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کر کے فارغ ہو گئے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے 10 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے مکان کے سامنے ٹھہر گئے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمت کر کے کہا، جبکہ مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے تھے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میرے والد کی وفات کا جو غم مجھ پر ٹوٹا ہے، اگر دینوں پر ٹوٹتا تو دین اپنی اوریجنل شکل باقی نہ رکھ سکتے، سر نہ لیالیہا، اور دین راتوں میں تبدیل ہو جائے، یعنی دینوں میں بھی وہ حادثہ کا غم برداشت کرنے کی طاقت نہیں تھی۔ فرمایا اے انس، تمہارے دلوں نے کیسے گوارا کیا کہ حضور کے جسم پر آپ نے مٹی ڈال دی اور قبر میں تنہا چھوڑ دیا۔ یہ الفاظ کہہ کر اپنے غم کا اظہار کیا، مگر چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک رسول ہے، اور آپ سے پہلے بھی رسول گزرے ہیں، ہر ایک کا ایک وقت اللہ نے متعین کر رکھا ہے۔ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ، کیا حضور کی وفات ہو جائے یا وہ شہید کر دیے جائے تم ان کے دین سے پھر جاؤ گے؟ اگر تم پھر گئے تو بھی اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیا الفاظ تھے، حالانکہ سب سے زیادہ نرم دل تھے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے فرمایا اپنے حیات میں، ابا سے کہو کہ میری جگہ نماز پڑھیں۔ فرمایا رسول اللہ آپ کسی اور کو امام بنائے، ان میں طاقت نہیں ہے کہ مصلی پر ٹھہر کر قرآن کی بھی 2 آیت پڑھ سکے، اتنے نرم دل، مگر سب سے زیادہ حوصلہ دیا ہے حضور کی وفات پر تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ کیا الفاظ نکلے ہیں، آپ خطبہ پڑھتے رہ جائیے۔ جو اللہ کی عبادت کرتا تھا، یاد رکھے اللہ آج بھی زندہ ہے، اور جو محمد کی عبادت کرتا تھا، یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدا کو پیارے ہو چکے۔ تو اللہ کی عبادت ہم کرتے تھے، اللہ باقی ہے، عبادت جاری رہے۔ یقیناً یہ مصیبت کی گھڑی ہے، مگر صحابہ کرام نے اپنے آپ کو سنبھالا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مکہ کی سرزمین سے آمینہ کا یہ بدر کامل طلوع ہوا تھا، آج مدینہ کی سرزمین میں مستور اور روپوش ہو چکا تھا، مگر دنیا میں ایسی شعائیں چھوڑ کر کے گیا ہے کہ ان کی تعلیمات، ان کی ہدایات، ان کے فرامین کے ذریعے قیامت تک دنیا کا ذرہ ذرہ روشن رہے گا، اور اس کی ذمہ داری ہم سب کے کندھوں پر ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتیں امت تک پہنچائے۔ اس کے بعد جو دور آتا ہے وہ دور خلافت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میرے بعد 30 سالہ دور خلافت کا رہے گا، اور یہ خلافت کا دور جس کو خلافت راشدہ کہا جاتا ہے، جس کو خلافت علی منہاج النبوہ یعنی نبوت کے طریقے پر جو خلافت چلی ہے وہ خلفاء راشدین کی دور خلافت، 30 سالہ دور خلافت۔ اب چونکہ ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس لیے ان کو خلیفہ بلا فصل یعنی حضور اور ان کے درمیان کوئی فصل اور فاصلہ نہیں ہے، وہ سب سے پہلے حضور کے سچے جانشین، ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہمارے اور شیعوں کے درمیان اختلاف یہ ہے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں، اور نعوذ باللہ یہ 3 خلفاء کی خلافت کو غاصبانہ خلافت مانتے ہیں کہ نعوذ باللہ ان 3 صحابہ نے حضرت علی کا حق غصب کیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان 3 صحابہ کے دور میں جتنا مال غنیمت مسلمانوں کو ملا وہ سب کا سب نعوذ باللہ حرام ہے۔ اس لیے ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن نے ان خلفاء اربعہ کی خلافت کی طرف اشارہ کیا یا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی روایات میں کہاں کہاں اشارات فرمائے۔ قرآن کریم کی 18ویں پارے کی سورہ نور کی آیت نمبر 55 جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، اس آیت کا نام ہے آیت استخلاف، جس میں خلافت کی طرف ایسا اشارہ ہے گویا صراحت کے بالکل قریب ہے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے تم میں سے ایمان والوں کو اور نیک اعمال والوں سے ایک وعدہ کیا۔ تم میں سے اس آیت کا خطاب کس سے ہے؟ ان حضرات صحابہ کرام سے ہیں جو اس آیت کے نزول کے وقت موجود تھے۔ تم سے اللہ تعالیٰ نے ایک وعدہ کر رکھا ہے، اور اس وعدے کے اندر 3 باتیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ زمین میں تم میں سے کچھ لوگوں کو ایسی خلافت عطا کرے گا جو تم سے پہلے امت کو اللہ تعالیٰ نے خلافت عطا کی۔ اس امت سے پہلے بنی اسرائیل میں خلافت تھی، اور بنی اسرائیل میں چونکہ انبیاء کی تعداد بہت زیادہ ہے تو نبی اللہ کا خلیفہ اور بادشاہ بن کر کے آتے تھے، عام امتی نہیں۔ مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چونکہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے تو اب یہ خلافت حضور کے جانشینوں کو ملے گی، اور جو صحابہ کرام کا پورا مجمع ہے ان میں سے چند لوگ، اور وہ چند لوگ میں سے کتنے لوگ ہیں؟ 4 لوگ۔ پہلا وعدہ اللہ تمہیں زمین میں خلافت عطا کرے گا۔ اس وعدے کے اندر دوسری بات ہے کہ جو دین اللہ نے تمہارے لیے پسند کیا ہے وہ دین غالب رہے گا۔ آپ دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں سارے فتنے ختم ہو چکے ہیں، 2 نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کا بھی خاتمہ ہو چکا ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 10 سالہ دور خلافت فتوحات کا دور ہے، اسلام کو غلبہ حاصل ہے، دیگر مذاہب ملیہ میٹ ہو چکے ہیں، اسلام کا ہی بول بالا۔ تیسرا اس وعدے کے اندر تیسری بات بتائی، اللہ تعالیٰ خوف کو امن میں تبدیل کر دے گا، یعنی مسلمانوں کو کسی طاقت کا اس زمانے میں کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اب آپ دیکھیے کہ اس زمانے میں 2 طاقتیں سپر پاور طاقتیں مشہور تھی، رومن امپائر اور پارشین امپائر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں روم اور ایران دونوں طاقتوں کے تاج صحابہ کے قدموں میں آ کر گرے تھے۔ اب مسلمانوں کو دنیا میں کسی طاقت سے کوئی خوف نہیں تھا، ہر طرف امن تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وعدے میں 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اس آیت میں جس مجمع سے خطاب ہے ان میں سے کوئی خلیفہ نہیں بنا
تو آیت کا معنی کیا باقی رہے گا؟ اور اگر کوئی یہ کہے کہ اس میں جو خلافت ہے وہ قیامت کے قریب حضرت مہدی کی خلافت مراد ہے، تو ہزاروں سال پہلے مجمع کو اس بشارت کے سنانے سے کیا حاصل ہوگا؟ اور اگر اس پورے مجمع میں سے کوئی بھی خلیفہ نہیں بنا تو اس آیت کا مطلب کیا رہ جائے گا؟ اس لیے یہ خلافت جس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ کیا اور تینوں باتیں ہوں بہو مکمل ہوئی ہیں تو خلفاء کے دور میں پوری ہوئی۔ اب یہ روایات کی طرف اگر ہم رجوع کریں، بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، اس میں ایک روایت موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے آج رات خواب دیکھا، میں خواب میں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ ایک کنواں ہے اور اس کے پاس میں ڈول رکھا ہوا ہے، میں اس میں سے جب تک اللہ نے چاہا پانی نکالا اور خود نکالا، اس کے بعد اس ڈول کو ہاتھ لگایا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور انہوں نے چند ڈول نکالے اور وہ ڈول نکالنے میں کمزور ثابت ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ڈول ہاتھ میں لیا، خدا کی قسم میں نے ان سے زیادہ طاقتور ڈول نکالنے والے کو نہیں دیکھا، ڈول بھی بڑا ہو گیا اور سب لوگ سیراب ہو گئے۔ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ معمولی عقل رکھنے والا بھی اس سے نتیجہ اخذ کر سکتا ہے کہ حضور نے ان کے خلافت کی طرف اشارہ فرمایا تھا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو یہ بات ارشاد فرمائی، یہ ان کے خلافت کا دور بہت کم ہوگا، اس کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا۔ سن ہجری 11 میں حضور دنیا سے رحلت فرما گئے، 2 سال کے بعد سن ہجری 13 میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے پردہ فرما گئے، اور سن ہجری 13 سے سن ہجری 23 تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، 10 سالہ دور خلافت، 2 طاقتوں کو دودھ چٹائی اور فتوحات کا دور کہ آدھی سے زیادہ دنیا پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکومت کی ہے۔ اتنے مضبوط آدمی سے اشارہ ہے ان کی خلافت کی طرف۔ تو حضور کے بعد سب سے پہلا سچا جانشین کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس خلافت کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا تذکرہ اور تیسری روایت ہے، ابو داؤد شریف میں روایت ہے، ایک صحابی آئے کہا یا رسول اللہ میں نے ایک خواب دیکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے ترازو اتارا اور اس ترازو کے اندر آپ کا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وزن کیا گیا، آپ کا وزن زیادہ تھا۔ پھر حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس ترازو میں وزن کیا گیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وزن زیادہ تھا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وزن کیا گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وزن زیادہ تھا۔ اس کے بعد وہ ترازو آسمان پر اٹھا لی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غم ہوا وہ ترازو آسمان کی طرف اٹھائے جانے پر، آپ نے فرمایا یہ خلافت نبوت ہے اور اس کی طرف اشارہ۔ تو واضح اشارات خلفائے ثلاثہ خاص طور پر جن کے مسائل مختلف ہی ہیں، یعنی ہمارے اور شیعوں کے درمیان اختلاف ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو تو ہم بھی مانتے ہیں وہ بھی مانتے ہیں، مگر خلفائے ثلاثہ کی خلافت کے بارے میں وہ اپنا عقیدہ یہ رکھتے ہیں کہ ان کی خلافت نعوذ باللہ غاصبانہ خلافت۔ ایک اور چوتھی روایت بخاری شریف میں موجود ہے، ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور فرمایا یا رسول اللہ میری ایک ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشغول تھے، فرمایا کسی اور موقع پر آپ تشریف لائیں۔ اس عورت نے کہا یا رسول اللہ اگر میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں تو؟ اشارہ تھا کہ یا رسول اللہ اگر آپ اس دنیا میں نہ رہیں تو میرا مسئلہ کون حل کرے گا؟ تو حضور نے فرمایا فاتی ابا بکر، ابو بکر کے پاس آنا۔ یہ اشارہ تھا کہ میرے بعد میرے سچے جانشین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس سے زیادہ اور مضبوط دلیل جو ان کے نزدیک بھی مسلم ہو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں کہ حضور نے جس کو ہمارے دین کے معاملے میں امام بنایا، ہم نے دنیا کے معاملے میں بھی ان کو امام بنایا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کے ایام میں امت کا امام کس کو بنایا تھا؟ یہ امامت صغرا،
یعنی چھوٹی امامت جو حضور کے زمانے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی تھی، اس سے اشارہ تھا امامت کبریٰ کی طرف، یعنی حضور کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور خلافت شروع ہو گئے۔ آپ تو حضرت علی کو امام مانتے ہیں، ہم سے زیادہ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو آپ تسلیم نہیں کرتے، تو اپنے امام کی بات ٹھکرانے والا کیا ایمان والا رہ سکتا ہے؟ اس لیے انہوں نے کئی طرح کی روایات پیش کی ہیں، ان میں سے ایک روایت جس کا نام تھا حدیث موالات، غدیر خون کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو فرمایا تھا، من کنت مولا فعلی بن مولا، اس سے یہ دلیل پکڑتے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی خلافت کا اعلان کیا تھا، مگر اس کے سارے جوابات خود ان کی کتابوں سے، منہاج الکرامہ، ان کی کتابوں سے حوالے دے کر اب جمعہ کا بیان جو آپ تک پہنچ چکا ہے، اس میں اس حدیث کا پورا بیک گراؤنڈ ہے اور سارے جوابات اس کے اندر موجود ہیں۔ بخاری شریف میں ایک اور روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرا دل چاہتا ہے کہ ابو بکر اور ان کے بیٹے کو بلاؤ اور عہد و پیمان دے دو، مگر تاکہ کوئی تمنا کرنے والا اور کوئی کہنے والا یہ نہ کہے کہ میں پہلا خلیفہ ہوں، مگر میرا اللہ اور اہل ایمان ابو بکر کے علاوہ کسی کی خلافت پر مطمئن نہیں ہوں گے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد و پیمان نہیں لیا۔ اب واقعی کرتاس جس کا بخاری شریف میں روایت میں ذکر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے وقت قلم اور دوات منگوا رہے ہیں تاکہ کچھ لکھ کر امت کو نصیحت کرے۔ شیعہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کی خلافت لکھوانا چاہتے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کیا، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان سے چیڑ ہے۔ آج اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہندوستان میں ہوتے، جس گلی سے وہ گزرتے تھے شیطان بھی راستہ چھوڑ دیتا تھا، تو کتنا امن و امان ہوتا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روکا ہے کس کی خلافت لکھنے سے، حالانکہ یہ مطلب نہیں ہے اس کا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قول ہے وہاں پڑھ سکتے، حسبنا کتاب اللہ۔ حضور بیمار ہیں، ہاتھ لڑکھڑا رہے، امت کی محبت میں فرما رہے لاؤ کچھ نصیحت کرو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے کچھ بھی لانے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی ان کو کیوں تکلیف دے رہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب آدمی کوئی بیمار ہو تو اس کی انرجی بچانے کی پوری کوشش کی جاتی ہے تاکہ دوبارہ اس کی ہمت بن سکے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، رسول اللہ ابھی تو حج کے موقع پر آپ پر آیت اتری ہے، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم، اور آپ کی شریعت مکمل ہو چکی ہے، اب کوئی بات لکھنے کی آپ تکلیف نہ اٹھا۔ اس سے پہلے جو میں نے بخاری کی روایت ذکر کی کہ حضور فرما رہے میرا دل چاہتا ہے کہ ابو بکر اور ان کے بیٹے کو بلا کر کے عہد و پیمان لے لو، تو اس روایت کے تناظر میں اگر اس کو دیکھا جائے تو گویا یہ کہا جا سکتا ہے، اگر ان کی بات کو تسلیم کیا جائے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کو لکھنے سے روک رہے تھے، تو تکلیف ہم کو ہونی چاہیے، صدیقیوں کو ہونی چاہیے، نہیں ہے کہ ان کو۔ اس کا مطلب آپ کو سمجھ میں آ گیا یا تو شاید کنفیوژن کے زیادہ شکار ہوئے۔ اس روایت کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انرجی بچانے کو یہی محبت کا تقاضا ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسی لیے روکا ہے، اور یہ بھی فرمایا حسبنا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہمیں کافی ہے۔ اب آپ امت کے لیے اتنا مت تڑپیے، آپ نے شہادت دی ہے امت کے سامنے میدان عرفہ میں، الا حل بلغت الا حل بلغت الا حل بلغت، اللہ نے رسالت کی جو ذمہ داری مجھے دی تھی کیا میں نے اس رسالت کا حق ادا کیا یا نہیں کیا؟ فاشہد، پھر گواہ بنا رہی اللہ، آج اتنا پورا مجمع میرے حق کے رسالت کی ادائیگی کی گواہی دے رہا۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا ایک اور بات، اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو لکھوانا اللہ کی طرف سے فرض تھا جیسا کہ تم کہہ رہے ہیں، تو ہو ہی نہیں سکتا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روکے اور حضور اس سے باز آ گئے، ورنہ یہ تو حضور کی ذات پر حملہ ہے کہ خدا کے ایک پیغام کو بتائے بغیر دنیا سے چلے گئے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرعوب ہو گئے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مکہ کے گٹا ٹوپ اندھیرے میں ابو جہل ابو لہب کے سامنے حضور توحید کا پیغام سنا رہے ہیں،
اور ان کے اوپر اگر یہ فرض ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے رک جاتے، یہ میرے نبی کی شان نہیں، میرے نبی سے زیادہ حق کو کوئی نہیں گزرا۔ اس لیے اس روایت کا غلط مطلب بیان کر کے، چونکہ صحیح اس کی تصریح ہمارے نوجوانوں کے سامنے نہیں ہوتی، تو ان مرزا انجینئر جیسے فرٹیچر قسم کے لوگ آج ہمارے نوجوانوں سے بہت آسانی سے کھیل رہے ہیں، اور ان کی رسائی علماء حقہ تک نہ ہونے کی وجہ سے وہی شکوک اور شبہات بڑھتے جاتے ہیں، اور بعد میں کوئی نجات کا راستہ ان کو نہیں ملتا۔ اس لیے ایسے لوگوں کو فالو کرنے سے، ایسے لوگوں کو سننے سے خدا را اپنے آپ کو بچانا چاہیے، ورنہ اگر صحابہ کرام کے بارے میں اگر کوئی بیج اپنے دل میں پیدا ہو جاتا ہے تو یاد رکھیے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارے دلوں میں تنقیص پیدا ہو جائے گی۔ یہ دشمن کا ایک حربہ ہے کہ صحابہ مقدس وہ جماعت ہے پہلی جنہوں نے ہوں بہوں دین حضور سے حاصل کیا، اگر امت کو ان کے بارے میں بدظن کریں گے تو آسانی سے حضور کے بارے میں بدظن کرنا اور آسان ہو جائے گا، اور اسلام سے ان کا رشتہ اور کاٹ دیا جائے۔ ظاہر سی بات ہے، امت کے پہلے طبقے سے اگر امت کا رشتہ کاٹ دیا گیا تو دین سے گویا ان کا رشتہ کاٹ دیا گیا۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، بہت سارے دن ہمارے پاس بچے ہیں۔ انشاءاللہ کل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت اور آپ کے اوپر شیعوں کی طرف سے جو جو اعتراضات ہیں، انشاءاللہ ان کے مدلل جوابات دینے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اور پوری امت کے ایک ایک فرد کو حضور کا سچا عاشق اور صحابہ کرام کا سچا عاشق ہم سب کو بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔